بہت سی باتیں ہمارے عام مسلمانوں کو کچھ بھی معلوم نہیں ہیں، اور یہ ضروری ہے کہ وہ بہت سی ضروری باتیں معلوم ہوں. یہ بالکل ضروری ہے. آپ برابر سنتے رہتے ہیں کہ آج اس ملک میں فلاں جگہ فلاں کو مار دیا گیا، فلاں کی پٹائی ہو گئی. مسلمان غیر مسلمان کی شرط نہیں ہے، مسلمان کو بھی مارا جا رہا ہے اور دوسرے دبے کچلے کمزور طبقے کے لوگوں کو بھی بہت بری طرح ڈرایا اور مارا جا رہا ہے. یہ تب ہے جب کہ ہمارے ملک کا دستور بڑی حد تک سب کو برابری کا حق دیتا ہے، سب کو حقوق دیتا ہے، سب کو انصاف کی یقین دہانی کراتا ہے. یہ تب ہے اس لیے کہ اس دستور کو نافذ کرنے والے لوگوں کی نیتیں اچھی نہیں، ان کے ارادے اچھے نہیں ہیں، ان کے مزاج اچھے نہیں ہیں. تو باوجود قانون کی موجودگی کے، باوجود دستور کی موجودگی کے بہت کچھ ظلم ہو رہا ہے. یہ بات ہر شخص کو کسی نہ کسی درجے میں معلوم ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہماری بے حسی اتنی عام ہو گئی ہے کہ جب تک اپنے ہی اوپر مصیبت نہیں آتی احساس نہیں ہوتا. بہت دکھ کی بات ہے، بہت ہی زیادہ دکھ کی بات ہے. اور اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں. ایمان والا کبھی اتنا بے حس نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا. اور اب آنے والے دنوں میں تو اب یہ زبردست خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ سرے سے قانون ہی بدل دیے جائیں، دستور ہی کو بدل دیا جائے، اور یہ سارے ظلم باقاعدہ قانون کی اجازت سے ہوں. اس وقت کیا حشر ہوگا جب قانون و دستور کو بدل دیا جائے؟ تب تو کوئی مظلوم انصاف کی دہائی بھی نہیں دے سکے، اور جو کوشش کی جا سکتی ہے وہ بھی نہیں کی جا سکے. بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے ملک کو اس طرف ڈھکیلا جا رہا ہے. اور اس سلسلے میں تیسری بات وہ بھی سمجھنے کی ہے کہ چونکہ ہمارے اس ملک کی اکثر آبادی وہ ظلم کا مزاج نہیں رکھتی، وہ نفرت کا، تعصب کا مزاج نہیں رکھتی، بلکہ اکثر آبادی خود مظلوم ہے. تو 60-70 سال کوشش کی مٹھی بھر کچھ بگڑے ہوئے لوگوں نے کہ کسی طرح ملک میں اتنا زہر پھیلایا جائے، اتنی نفرت پھیلائی جائے کہ لوگ اس نفرت کی آگ میں جلنے لگیں اور ہم کو ووٹ دے کر ہم کو ملک کو چلانے کا اختیار دے دیں. لیکن یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمارے ملک کی اکثریت کا مزاج نفرت اور ظلم کا نہیں ہے. جب وہ 60-70 سال یہ کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے تو انہوں نے اب بے ایمانی کا راستہ نکالا. الیکشن کی ووٹ دینے والی مشینوں کو اس طرح ان میں چھیڑ چھاڑ کی، ٹیمپرنگ کی کہ اس کے نتیجے میں آپ کسی کو بھی ووٹ دیں، ووٹ تو اسی کو پڑے گا جس کے بارے میں مشین کو پہلے ہی حکم دیا جا چکا ہے. یہ دھاندلی پچھلے تقریباً 8-10 سال سے ملک میں چل رہی تھی، لیکن تھوڑی ڈھکی چھپی رہتی تھی. اب اللہ کا فضل ہے، اس ملک کی اچھی قسمت ہے کہ جلد باز ہیں اور بیوقوف ہیں جو لوگ، اتنے سمجھدار نہیں ہیں جتنے سمجھدار وہ لوگ تھے جنہوں نے 60-70 سال تک اس ملک کو چلایا. کرتے تو وہ سب وہی حرکتیں تھے جو یہ کر رہے ہیں، لیکن ذرا دستانے پہن لیتے تھے، موزے پہن لیتے تھے، شین قاف بہت اچھی بولتے تھے، مسلمانوں کے سامنے آتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکم، اور بھولا بھالا مسلمان اچھل کر جواب دیتا تھا کہ بھائی نیتا جی تو بہت ہی سیکولر ہیں. اب جو آئے ہیں وہ انہوں نے اپنی نیکر بھی اتار دی ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے، وردی بدل دی انہوں نے. میں کوئی مذاق تو نہیں اڑا رہا ہوں، میں تو ایک خبر دے رہا ہوں کہ وردی بدل گئی ہے. تو وہ بالکل کھلم کھلا جو کچھ ان کے دل میں ہے وہ کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں. لیکن ایک بات، چور جب چوری کر کے بھاگتا ہے تو پتہ نہیں کیا بات ہے، میں نے سنا ہے، تجربہ تو نہیں کیا، کہ کچھ نہ کچھ نشانی چھوڑ کے بھاگتا ہے. تو بیچاروں نے انتظام تو بہت کیا لیکن رنگے ہاتھوں کئی جگہ پکڑے گئے، اور اس بات کے پکے ثبوت مل چکے ہیں کہ یہ جو مسلسل جیت ہو رہی ہے یہ کسی پارٹی کی یا گیدڑ کی لیڈ نہیں ہے. میں ذرا اردو ٹھیک سے نہیں جانتا تو لیڈر کے بجائے گیدڑ اگر بول گیا تو معاف کر دیں. یہ کسی پارٹی اور گیدڑ کی بالکل جیت نہیں ہے، یہ مشین کی جیت ہے، پکی بات ہے. اب یہ کوئی طریقہ ہوا کہ ہم لوگ خبر پڑھ کے تماشائی بنے رہے؟ یہ غلط بات. صحابہ کبھی تماشائی نہیں بنتے. روم اور ایران دو ملکوں میں جنگ ہوئی، دونوں غیر مسلم، اور مکے میں صحابہ بے چین ہیں، بے قرار ہیں کہ خدا کرے کہ رومی
طاقت جو ہے وہ جیت جائے اور ایرانی طاقت ہار جائے. حالانکہ دونوں نان مسلم. صحابہ کو حضور نے جو تربیت دی تھی نا، وہ تربیت عجیب غریب تربیت. وہ رات میں نظر آتے تھے خالص صوفی، ذکر کرنے والے، رونے والے، نفلیں پڑھنے والے، اور دن میں نظر آتے تھے دنیا کے حالات پر نظر رکھ، ہوشیار و بیدار. اب یہ مشینوں کا جو قصہ ہے، اس میں ایک نئی بات سامنے آئی ہے، میں وہ بتانا چاہتا ہوں. چند دن پہلے راجیہ سبھا، نام سنا ہے اس کا؟ آپ تو سب اللہ والے لوگ ہیں. اب دھیرے دھیرے 7ویں نمبر پر لا رہا ہوں میں آپ کو. تو راجیہ سبھا کا نام سنا ہے یا تعارف کراؤ؟ ہو سکتا ہے ایسے لوگ بیٹھے ہوں، یہاں کوئی بعید نہیں کہ وہ کہیں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، اور اس کو سننے سے وضو تو نہیں ٹوٹ جاتا. کیا ذہنیت بن گئی ہے، لا حول ولا قوت. اور یہ بھی مصیبت ہے، جو لوگ اس طرف جاتے ہیں وہ ذکر اور نماز اور تلاوت اور بزرگوں کی صحبت اور اللہ کے دین کی محنت یہ سب چھوڑ دیتے. یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا مسلمانوں کو. یہ نہیں تھا اسلام، یہ ہے ہی نہیں اسلام. راجیہ سبھا کی ویب سائٹ پر ابھی چند دن پہلے اچانک ایک اعلان آیا. اعلان یہ آیا، راجیہ سبھا کی ایک کمیٹی ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی، الیکشن کے سلسلے کی اصلاحات پر غور کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، جس کو اسٹینڈنگ کمیٹی فار الیکٹورل ریفارم کہتے ہیں. اس کی طرف سے راجیہ سبھا کی ویب سائٹ پر ایک اعلان آیا کہ جس کسی کو الیکشن کے سلسلے میں یا الیکشن کی ووٹنگ مشین کے سلسلے میں کوئی بات بھی کہنی ہو، پورے ملک کے شہریوں میں سے کوئی بھی شخص، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا ہو، دیہات کا ہو، کوئی ہو، وہ ہماری ویب سائٹ پر اپنی بات لکھ کر ای میل کرے یا ہمارے پتے پر لکھ کر رجسٹرڈ ڈاک سے بھیجے، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ملک میں کتنے لوگ ہیں، لوگوں کے ذہن میں کیا کیا تبدیلیاں اور سجھاؤ ہیں. عام طور سے میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی قانون کے بنانے سے پہلے اگر اس قانون کا اثر عوام پر پڑ سکتا ہے تو وہ عوام سے بھی رائے لیتی ہے. خالی پارلیمنٹ کے ممبروں سے رائے لیتی ہو ایسا نہیں ہے. لیکن چونکہ کبھی کسی مسجد میں، کبھی کہیں مسلمانوں کے یہاں اس کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا، تو میں بہت شرم کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ آزادی کے بعد سے آج تک سینکڑوں ایسے موقع آئے کہ اس میں مسلمان اپنی رائے دے سکتے تھے، لیکن مسلمانوں کی قیادت بھی مسلمانوں کو اندھیرے میں رکھتی ہے. میں بہت دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وہ جذباتی باتیں کرتے ہیں، بھڑکاؤ باتیں کرتے ہیں، اور قوم کو ایجوکیٹ نہیں کرتے، ان کی تربیت نہیں کرتے. ہمارے علماء ایسے نہیں تھے. جن اکابر کا ہم نام لیتے ہیں ان اکابر میں ایک بھی ایسا مغفل نہیں تھا. جب انگریزوں نے قانون سازی شروع کی تو دیوبند و سہارنپور اور گنگوہ و تھانہ بھون میں سارے علماء بے چین ہو گئے، اور حضرت تھانوی کی قیادت میں پورے ملک کے علماء نے بہت زبردست غور و فکر کر کے، اجتماعی جلسے بلا کر، بحث کر کے پورا قانون بنوایا انگریز حکومت سے. اسی قانون کو کہتے ہیں مسلم پرسنل لا، اسی کو کہتے ہیں شریعت اپلیکیشن ایکٹ. پورا کا پورا بنوایا ہوا علماء کا ہے. اس طرح اس بعد میں بھی بہت موقع آئے. 1972 میں جب اس وقت کی وزیر اعظم مسز اندرا گاندھی نے مسلم پرسنل لا میں مداخلت اور چھیڑ چھاڑ کا ارادہ کیا تو اس کی شروعات کی اس طرح کہ لے پالک جو بچہ ایڈاپٹڈ ہوتا ہے، جس بچے کو کوئی گود لے لیتا ہے، تو اس کے سلسلے کا ایک قانون مسز گاندھی نے بنوانا چاہا، منظور کروانا چاہا، جو شریعت اسلامی کے خلاف. اور قانون کی مجبوری سے ایسے قوانین کو آپ صرف پارلیمنٹ کے اندر محدود نہیں رکھتے. تو اس وقت بھی انہوں نے یہی کیا کہ پورے ملک میں ایک بات کی کھلی دعوت دی کہ یہ قانون ہم بنا رہے ہیں، اس کا مسودہ تیار ہے، اس پر کوئی شخص اظہار خیال کرنا چاہے تو کر سکتا. اب یہ ہمارے علماء کی بیداری تھی. ہمارے وہ علماء جو بڑی بڑی خانقاہیں چلاتے تھے، اللہ والے لوگ تھے، لیکن وہ ایسے اللہ والے نہیں تھے جنہیں پتہ ہی نہ ہو دنیا میں کیا ہو رہا ہے. چنانچہ امیر شریعت حضرت مولانا رحمۃ اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس کا نوٹس لیا. اور ایسے موقع پر وہ اکثر، جہاں تک مجھے یاد ہے، میرے بچپن کا زمانہ ہے، وہ نوجوانی کا، وہ بھاگ کر لکھنؤ آتے تھے پٹنہ سے، اور میرے والد صاحب سے مشورہ ہوتا تھا، تفصیلی گفتگو ہوتی تھی. تو یہ طے ہوا کہ مختلف علماء اپنے مضمون لکھ کر پارلیمنٹ کی کمیٹی کو بھیجیں. اور قانون یہ بھی کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کی کمیٹی کو اگر کوئی کہنے والا یہ کہے کہ یہ میں لکھ کر اپنی رائے بھیج رہا ہوں، لیکن میں خود آ کر زبانی بھی اس پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو پارلیمنٹ کی کمیٹی مجبور ہے اس پر کہ وہ شخص کو بلائے گی اور ان کی بات سنے. چنانچہ اس وقت کئی علماء نے اس قانون کے سلسلے میں اپنی رائے لکھ کر بھیجی، اور یہ بھی لکھ کر بھیجا کہ ہم خود آ کر اس پر بات کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ کئی علماء گئے، جن میں میرے بڑے بھائی
مولانا عتیق الرحمان سنبلی بھی تھے اور انہوں نے مضمون بھی لکھا. وہاں گئے, بحث کی اور چند علماء کی گفتگو کے نتیجے میں وہ قانون حکومت کو واپس لینا پڑا. یہ میں پچھلی تاریخ سنا رہا ہوں. یہی موقع اس وقت آیا ہے. یہ جو پارلیمنٹ کی کمیٹی نے, راجیہ سبھا کی کمیٹی نے اعلان کیا کہ الیکشن کے سلسلے میں اور ووٹنگ مشین کے سلسلے میں کسی کو اگر کچھ بھی کہنا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے. اور عجیب بات ہے کہ جب اس پر کچھ لوگوں نے اس کو ویب سائٹ پر پڑھا اور فوراً ان کو رسپونڈ کیا, جواب لکھا, تو چند گھنٹے کے اندر راجیہ سبھا کے ویب سائٹ سے وہ خط ڈیلیٹ کر دیا گیا. لیکن تیر تو کمان سے نکل چکا. اب ملک کے ہر شہری کا یہ حق ہو چکا کہ وہ اپنی بات ان تک پہنچائے. میں آپ لوگوں سے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات بہت دور دور تک پہنچ رہی ہے اور آپ کے ذریعے بھی پہنچے گی. ایک راجیہ سبھا کے خط کی فوٹو کاپی جو منگوائی گئی ہے وہاں سے, اور اس کے جواب میں انگریزی اور ہندی دونوں میں کیا لکھنا ہے, یعنی جواب کا ایک نمونہ وہ بھی مرتب کر دیا گیا ہے. انگریزی میں بھی ایک مسودہ ہے اور ہندی میں بھی ایک مسودہ ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ پورا کا پورا بیان ہی آپ اس کو ای میل کر دیں اور کروا دیں. اس میں کچھ تبدیلی بھی کر سکتے ہیں, اس کو مختصر بھی کر سکتے ہیں. اتنی بات صاف صاف پہنچنی چاہیے کہ ہم کسی قیمت پر بھی اس ملک میں جمہوریت کے باقی رکھنے کے لیے ووٹنگ مشین سے ووٹ دینے کے سسٹم کو برداشت نہیں کرتے, اسے منظور نہیں کرتے. ہمارا سخت اعتراض ہے اس کے اوپر, کیونکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس میں چھیڑ چھاڑ ممکن ہے اور چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے. اس کو لکھیے اپنی ہندی زبان میں, سادہ سی زبان میں, اور چونکہ وقت انہوں نے بہت ہی کم دیا ہے. 20 اپریل کو ویب سائٹ پر, راجیہ سبھا کی ویب سائٹ پر پہلی بار یہ اعلان آیا, جو چند گھنٹے کے اندر شاید ہٹا دیا گیا, اور صرف 4 مئی تک جواب دینے کا وقت دیا ہے. آج 30 اپریل ہے. تو اگر فوری طور پر آپ میں سے جتنے سمجھدار, باشعور سمجھدار لوگ ہیں, یہاں ہمارے جو یہ ساتھی ہیں, ہمارے رضوان موزہ والا جو یہ سارا مائک کا نظام دیکھتے ہیں, یہ اسامہ موٹر والا, اس طرح کے جو ساتھی ہیں یہاں, آپ ان سے مل کر نماز کے بعد معلوم کر لیں کیا شکل ہوگی, یا آپ کو واٹس ایپ گروپس میں یہ پورا سب مٹیریل بھیج دیں گے. تیزی کے ساتھ یہ ہزاروں لاکھوں میں پھیلائیے. اپنے علاقے میں آپ جا کر فوراً اس کام میں لگ جائیے کہ لوگ ہر شہر سے 10, 20, 50, 100 ای میل چلے جائیں. اگر ای میل کرنے کی گنجائش نہیں ہے تو فوری طور پر آپ کوریئر سے یا اسپیڈ پوسٹ سے خط بھیجیے. پتہ ہوتا سب لکھا ہوا ہے. جو بات نہ سمجھنی ہو, یہاں کے 2-1 ذمہ داروں کے نام, فوٹو, فون نمبر وغیرہ لے لیجئے, ان سے آپ اس کی تفصیل پوچھ لیجئے. یہ میرے پاس نمونے موجود ہیں. ہندی میں جو خط لکھا گیا ہے راجیہ سبھا کو, اس کا بھی ایک نمونہ ہے, اور انگریزی میں جو خط لکھا گیا ہے اس کا بھی نمونہ ہے. اور نیچے اپنا نام, دستخط, اپنا پورا پتہ, یا ای میل سے اگر بھیج رہے ہیں تو اپنا ای میل کا آئی ڈی, وہ سب اس میں بھیج دیجئے. اور اس کی ایک کاپی اس کمیٹی کا جو چیئرمین ہے پارلیمنٹ کے ایک ممبر مسٹر آنند شرما, ان کے نام بھی بھیجا جانا زیادہ بہتر ہوگا, تاکہ راجیہ سبھا کی ویب سائٹ پہ بھی پہنچ جائے اور کمیٹی کے چیئرمین کو بھی ڈائریکٹ پہنچ جائے. یہ ایک خدمت ہوگی. اگر آپ صحیح نیت کے ساتھ کریں گے تو اس پر آپ کو اجر عظیم ملے گا. اجر عظیم ملے گا. کیوں؟ کیونکہ یاد رکھیے کہ اگر اس ملک میں یہ جمہوری نظام اور دستوری نظام ہی بدل دیا گیا تو کروڑوں انسانوں پر ظلم کے پہاڑ ایسے ٹوٹیں گے
جن کو آپ دوسرے ملکوں کے بارے میں اب تک سنتے رہے ہیں کہ یوگوسلاویہ میں یہ ہوا تھا اور فلاں جگہ یہ ہوا تھا اور فلاں جگہ یہ ہوا تھا، وہ حالت یہاں پر ہوگی۔ اللہ ہی رحم کرے اور ہم سب کو بلا کسی تفریق کے، اس میں کوئی فرق مسلمان اور ہندو اور سکھ اور عیسائی غیر مسلم کسی کا نہیں ہے۔ ملک کے تمام شہریوں کی خدمت ہم پر واجب ہے اور ان کو ظلم سے بچانا یہ ہمارا فرض ہے۔ ایک تو اعلان مجھے یہ کرنا تھا، آپ نماز کے بعد اس سلسلے کی وضاحت تفصیل کچھ معلوم کریں، اس کو اہمیت دیں اور جو کچھ کر سکے اس سلسلے میں کریں اور جہاں جہاں تک یہ آواز پھیلائی جا سکے پھیلائی جائے۔